السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا 25واں لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے دعا والا کوشچن ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جان نثاری۔ انہوں نے اپنی جان کیسے قربان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ جنگ بدر میں۔ سن لیں سب لوگ، ریڈنگ پہلے کرتی ہوں۔ آج غزوہ بدر سبق نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں، لیکچر نمبر 25 ہے اور جماعت پنجم کے ہے، سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ ٹھیک ہے، تمام شریک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس غزوے میں اپنے دینی جذبات کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ ان دونوں کم سن صحابہ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تلواروں سے اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اس دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا مگر کافروں سے لڑتے رہے۔ اس جنگ میں جب حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو درخت کی شاخ دے دی جو تلوار بن گئی جس سے وہ لڑتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی اس غزوے میں مسلمانوں کے قیدی تھے، لیکن انہوں نے اپنے قیدی بھائی کی کوئی پرواہ نہ کی اور بہادری سے لڑتے رہے۔ اس میں 3 لوگوں کے واقعات ہیں، نام یاد کر لیں۔ حضرت عمیر، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 اور مصعب بن عمیر۔ ان کے واقعات یاد کریں، جب 4 بندوں کے نام تو ان کے واقعات بھی آگے آپ کو یاد ہو جائیں گے اور اس کوشچن کا آنسر آسانی سے آپ یاد کر سکیں گے۔ غزوہ بدر میں قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، جب صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یوں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ قیدیوں سے سلوک، مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، یعنی وہ کچھ خاص رقم ہوتی ہے جو قیدی سے لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے تھے فدیہ نہ دے سکتے تھے اور جو پیسے نہیں دے سکتے تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے کہا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم کا کام سونپا جو فدیہ کا بدل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تعلیم کا کتنا خیال تھا، کچھ کو بغیر فدیہ لیے ہی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ بہت نرمی کا سلوک کرتے تھے، کچھ سے فدیہ لیا، کچھ جو نہیں دے سکتے ان سے کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، اور بچوں کی تعلیم کا کتنا خیال تھا، اور کچھ کو بغیر فدیہ لیے ہی چھوڑ دیا۔ بہت غریب لوگ تھے جو، اگر ہمارا ارادہ پکا اور سچا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے آپ کو نچوڑ کے طور پر کہ جب میرا ارادہ پکا ہو نا، ہمارا ارادہ، تو ہم ہر اس کام کو کر لیتے ہیں جو پہلے ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگ میں بہت کم لوگ تھے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فتح ہوئی کیونکہ ان کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے۔ کوشچن نمبر 4 پہلے سنیں، میں نے کچھ شارٹ کیا ہے، کچھ تو لکھنا پڑتا ہے کیونکہ کوشچن اس ٹائپ کا ہے۔ غزوہ بدر کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی جان نثاری کو تفصیل سے بیان کریں۔ اب یہ تفصیل سے کہا رہا ہے لیکن پھر میں نے اس کو شارٹ کیا ہے۔ تمام شریک صحابہ اس غزوے میں اپنی دینی جذبات کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت عمیر ایک کم سن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ بہت کم سن تھے اور انہوں نے ابو جہل کو دیکھا اور اسے نیچے گرا کر مار دیا۔ اس دوران حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا مگر وہ کافروں سے لڑتے رہے۔ حضرت عکاش کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ دے دی جو تلوار بن گئی جس سے وہ لڑتے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی اس غزوے میں قیدی تھے لیکن انہوں نے اپنے قیدی بھائی کی کوئی پرواہ نہ کی اور بہادری سے لڑتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 لوگ ہیں جن کا ذکر اس میں ہم نے کیا ہے، ایک حضرت عمیر، ایک معاذ معوذ، دونوں بھائی جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا اور معاذ کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا پھر بھی وہ بہادری سے لڑتے رہے تھے۔ حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر جن کے بھائی قیدی تھے، اور عکاش کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ پکڑا دی، اس شاخ کو ہی تلوار سمجھ کر لڑتے رہے اور اتنی بہادری سے لڑے کہ
مسلمانوں کو اس میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اصل قوت ایمانی کی فتح ہوتی ہے، آپ کے جذبات کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب کرے اب کے دور میں بھی، آمین۔